میرا نام سعدیہ کھیانی ہے جی، میں جرنلسٹ ہوں، مصالحتی کمیٹی کی ممبر بھی ہوں، پولیس کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور سوشلی بہت ایکٹیو ہوں اور دنیا بھی دیکھی ہے اور سارا کچھ ہے۔ آپ نے بات کی، ناصر درانی نے مصالحتی کمیٹی کا ایک بنیاد رکھی، وہ ابھی ہم لوگوں نے فعال کر دی ہے کافی حد تک۔ جب آپ نے یہ جوڈیشری کی بات کی کہ وکیل جو جج ہیں وہ فیصلے نہیں کرتے، ہم ایک دن میں فیصلہ کر دیتے ہیں، دونوں پارٹیوں کو بٹھا کے۔ بڑے بڑے مقدمے جو 20 سال چلتے ہیں وہ جائیداد کے بھی اور سارے ریزالو ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرح سے آپ کے سسٹم کے اندر کچھ نہ کچھ ریفارمز آ رہی ہیں۔ دوسری بات، آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم خود بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، مطلب ہم کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے گاندھی کی مثال دی، تو اس کی بھی پریکٹیکلی اگزامپل میرے پاس ہے کہ میں کرتی ہوں یہ ساری چیزیں۔ لیکن آپ کی جو بات ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں نے ایک بہت بنیادی ہمارے اندر نقص یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو ہم نے بڑا غلط پرسیو کیا مولویوں کے تھرو، کہ ہم نے یہاں پہ گزارا کرنا ہے۔ یہ جو گزارا کرنے والا ایلیمنٹ آیا نا ہمارے اندر، کہ ہم نے نہ سائنس میں ترقی کی، نہ ہم نے تعلیم حاصل کی، ہم سب نے یہ کہا رزق لکھا ہوا وہ مل جانا ہے، ہم نے کوئی محنت نہیں کرنی، اس کی وجہ سے ہم پرابلم میں آئے۔ تو بیسکلی ہماری جب تک کہ گرومنگ اس اینگل سے نہیں ہوتی جس اینگل سے ہمارے خلفائے راشدین نے کی ہوئی ہے، جس طرح سے ہمارے مسلم سائنسدانوں نے کی، انہوں نے چیزیں نکالی، ہم نے جتنا ٹائم یہاں گزارنا ہے اتنے ٹائم میں جب تک ہم محنت نہیں کرتے، ہمیں جو اصل چیز ہے، مسلمان ہے سست۔ یہ کانسیپٹ ان کا نہیں ہے، میں اکیڈمک بات کرتا ہوں۔ یہ جھوٹا سچا جو ہے یہ انڈیا سے شروع ہوا، انڈیا کے آئین میں ہے پنچایت، نہیں ہمارے ہاں یہ ان سے پہلے ہو چکا تھا۔ یہ مصالحت 60s میں ہوتی تھی، ایوب خان نے شروع کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے 2002 کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا نا، پولیس ایکٹ، اس کے اندر تھی وہ، ہوتی پھر آگے ناصر صاحب نے کیا، آج تک چل رہی ہے، ہونا چاہیے، ہم اس کے حق میں ہیں، لیکن اس پہ بہت لوگوں کے اعتراض ہے، لیکن اچھا کام ہے۔ اصلاح جہاں بھی ہو کی تعریف کرنی چاہیے۔ میں خوش ہوں کہ ہم 3 سوالات ایک ساتھ لیں گے اور پھر اس کا جی فواد۔ Sir, is Pakistan tenable in its current administrative and bureaucratic framework? Number one, we are seeing a situation where the state cannot do its primary fiscal responsibilities, right? And then I'm referring to these 4 cadres: Pakistan Administrative Services, Inland Revenue Group, Customs Group, Police Services of Pakistan from the civil services. ان پر کوئی ہاتھ ڈالنے والا یا ان کی کوئی ریفارم کرنے والا، جامعہ ریفارم، رائٹ، ریڈیکل قسم کی سرجری، وہ کوئی ہے یا نہیں ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے، عشرت حسین صاحب کا ایکسپیریمنٹ ناکام ہو گیا ہے، اور ابھی سول سوسائٹی کی طرف سے کوئی چارٹر آ سکتا ہے لائرز اور اکیڈیمیا کے کولیوژن سے؟ سسٹینیبل یہ کہا نا۔ ہاں دیکھیے، میں بائی ٹیمپرامنٹ آپٹیمسٹ ہوں۔ نہیں، میں بائی ٹیمپرامنٹ وہ ہوں کہ ہمیں شکایت سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور ہم اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ مجھے خود کبھی کبھی ڈر آتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ہم 2 قدم اگر آگے جا رہے ہیں تو 1 قدم پیچھے جا رہے ہیں۔ بہت سارے معاملات میں ہماری سوسائٹی نے اور اسٹیٹ نے ٹھیک بیہیو کیا ہے، بہت ساروں میں نہیں کیا۔ یہ بہت ڈیفیکلٹ، تکلیف دہ سوال ہے، سن کے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہنے پہ ابھی بھی مجبور ہوں، یا کم از کم میری خواہش ہے کہ یہ ٹینیبل ہے اور رہے گا اور بہتر ہوگا۔ میں چائے نہیں پیتا۔ دوسرا جو ہے آپ کا سوال کہ یہ اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے، فسکل رسپانسبلٹی، پولیٹیکل پارٹیز میں بہت کم کیپیسٹی ہے، بعض پارٹیوں میں تھوڑی بہتر ہے، بعض میں کم ہے۔ سول سروس کا آدمی جو ہے وہ زیادہ ٹرینڈ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے۔ سیکٹری جو بنتا ہے وہ 32-30 سال کی نوکری کے بعد بنتا ہے، ڈی ایم جی والا، پی ایس والا۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ سوات سے الیکشن لڑ کے آئے گا، میں نے بنے گا، اس تو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں چلتا پہلے دن کہ اٹھنا بیٹھنے کیسے ہے۔ وہ سین لکھتا ہے، سین فائل کو نا، سین سے تو، لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ پولیٹیکل سپرویژن نہیں، انہیں کا ہی رائٹ ہے، عوام کے نمائندے وہ ہوتے ہیں۔ سول سروس ریفارمز تو آج تک کسی نے کی نہیں ہے، بھٹو نے تو وکٹمائز کیا، جو کچھ کیا وہ ستیہ ناش ہی کیا، ہماری حکومت تو کر نہیں سکی۔
احسن اقبال نے بہت بہت زیادہ اس پہ محنت کی، بہت کام کیا. مجھے ذاتی طور پہ خوشی تھی. کئی دفعہ ہماری کیبنٹ میں آئی، نہیں ہوئی. یہ وہ ہے کیا نام ہے ہمارے عشرت حسین تو پارٹ آف پرابلم ہے. حل کیا کرے گا؟ یہ ایسے ہی ہے، چور کو کہو کہ یار چوری کیسے ختم کرنی ہے. بھائی وہ تو خود ڈی ایم جی کا آدمی ہے، کوئی نوکری پاکستان کی چھوڑی نہیں ہے. 64 بیچ میں CSS کیا تھا اس نے، آج تک تو تنخواہ لے رہا. دو پینشن لیتا ہے وہ. انہیں کیا کرنا ہے؟ اگر سول سروس کی سوال کو کر بھی سکے گا تو باہر کا بندہ کرے گا. وہ آپ کو بٹھا دیں، ان کو بٹھا دیں، یہ کر جائیں گے. وہ نہیں کریں گے. وہ کیوں کریں؟ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتا ہے کوئی یار. کچھ سوچنے والی بات. اس سال میں بڑا بھٹو ٹھیک تھا، ہم اس سے بہت اختلاف کرتے ہیں. وہ شیخ رشید کو آ کے نا، وہ شیخ رشید کا کیا تعلق فنانس سے؟ وہ تو پتہ نہیں پی ایچ ڈی پتہ نہیں کس میں تھی اس کی، فزکس میں یا کسی طرح کی تھی. اٹھا کے اس کو اس نے فنانس میں، مجھے نہیں پتا، مجھے یہ چاہیے. وہ کر دے رہا. نہیں میں نہیں مایوسی ہوتا نا. میں تو آپ کو کہہ دیا کہ آپٹیمسٹ ہوں نا، میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہ کوئی حکومت بھی اس کو کرنے میں نہیں ہوئی، لیکن یہ ڈویبل ہے، یہ ہو سکتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. اس شہر میں سول سروس کے پاس جو پراپرٹی ہے نا، وہ اگر آپ بیچ دیں تو آپ کے پاکستان سارے کا لون اتر جائے گا. اس ایک شہر میں. کون بیچے؟ خان صاحب میں تو جان نہیں ہے نہ ہمارے اندر تھی، لیکن کا ہو سکتا ہے. آگے چلیں. آپ نے ہمیں تھوڑا سا مایوس بھی کیا کہ کیا ہو رہا ہے. ہر محکمے کا آپ نے ذکر کیا، عدالتوں کا بھی کیا، سب کا کیا. تو اس کا سب سے زیادہ قصوروار کون ہے یہ اگر بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم عوام تو ووٹ دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو ووٹ ہے، ووٹ دیتے ہیں کبھی ایک نام پہ کبھی دوسرے نام پہ. آج کل جو حکمرانی ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے. اس کو ہم نے تبدیلی کی وجہ سے ووٹ دیا ہے. ہم نے دیا ہے یا کسی نے دیا ہے، یعنی وہ جو نہیں وہ بات ٹھیک ہے نا. عوام پاکستان مراد ہے. ٹھیک ہے. عوام نے ووٹ دیا ہے. ہم بھی کوئی بات نہیں، وہ بھی ہماری پارٹی ہے، اس میں کیا ہے، ہلا نہیں ہے. جو بھی ہے اب ہمارا وزیر اعظم ہے، ہم نے اب یہ تبدیلی کے نام پہ آئے ہیں. اب آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی میں کتنا کامیاب ہے، کتنا کامیاب نہیں ہے؟ اور یہ اگر یہ بھی کامیاب نہیں ہوا تو پھر نہیں، مایوسی کی بات نہیں ہے. جب آپ تجزیہ کریں گے تو حقائق بتانے پڑیں گے. لیکن میں نے تو آپ کو ساتھ کو کہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لوگوں نے کر کے دکھایا ہے. ہم کریں گے، لیکن آنکھیں تو بند نہیں کرتے. کبوتر نہیں بن سکتے، بلی کھا جاتی ہے. ہمیں بلی تو کھائی جا رہی ہے، لیکن چلو جو بچ گئے آدھا پوڑا حصہ ہمارا بچ گیا ہے. تو مایوسی بالکل نہیں ہے، یہ حقیقت امر ہے. ہم نے اسی میں چراغ جلانے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا، مسیح علیہ السلام کا ایک بہت اچھا قول ہے کہ اندھیرے کو برا نہیں کہتے، موم بتی چلاتے. اور آپ کے ایک پٹھان شاعر جو تھا نا، یہ کوہٹ کے آپ ہے نا، احمد فراز کا بہت اچھا شعر ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے. تو ہم نے تو، اقبال نے نا وہ بہت اعلیٰ کہا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگر JUI کے پاس بت آ گئے ہیں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ہم نے تو اذان دینی ہے. اور کس طرح دینی ہے؟ سارے سوئے رہے ہیں، ایک بندہ نماز پڑھنے نہ آئے، مولوی کان میں انگلیاں گھسیڑ کے پلر پہ چڑھ کے کہتے اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا جی. لوگ خوابیدہ ہی رہیں. ہم نے سیکھا ہے اذان سحری سے یہ اصول، ہم نے سیکھا ہے اذان سحری سے یہ اصول، لوگ خوابیدہ ہی رہے، ہم کو اذان دینا ہے. دیتے رہو. باقی تبدیلی یہ معکوس ہے، میں مزید بات نہیں کروں. اچھا، کوئی اور رشید صاحب کی ویسی سوالات بہت ہو گئے، تو بھائی آپ کی بھی بہت ہو گئی. کوئی اور مختصر ہے میرا سوال. جی گلباز صاحب کو کر دیں. نہیں مجھے تو، میں تو بیٹھا ہوں. میرا خیال میں کچھ آگے پیچھے کریں لوگوں کو نہ. جی وہ تو کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی گلباز صاحب، باہر کی چیز کیا ہے کہ اس کو کہا جائے گا. اچھا سر، آپ نے لوکل گورنمنٹ کی بات کی، اور بیسیکلی تو سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ جو میجر سروس ڈلیوری ہے وہ آپ کی لوکل گورنمنٹس کے پاس ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہوتی.
ایک بات. دوسری بات یہ کہ کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی اتنا کور نہیں ہے، صرف ایک آرٹیکل ہے، جبکہ انڈیا میں آپ کو پتہ ہے کہ پورا ایک چیپٹر ہے لوکل گورنمنٹ کا. تو کیوں نہیں ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز 18 امینڈمنٹ کی طرح کم از کم اس پہ کنسنسس فورج کریں اور آئین میں تبدیلی کریں اور باؤنڈ کریں کہ ہر 4 یا جو بھی ایک مدت معین ہوتی ہے اس کے بعد الیکشنز کریں، کیونکہ اس کی کنٹینیوٹی ہوگی تو ہمارے پاس، چاہے ہم اس کو برا کہیں یا اچھا کہیں، مشرف کا جو 8 سال کا دور تھا اس میں ہمیں اس کے ثمرات نظر آتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ امید تھی پی ٹی آئی سے بھی اور عمران خان صاحب سے بھی، اور بڑا اچھا قانون انہوں نے بنایا، اس کے اوپر بہت زیادہ بحث بھی ہوتی رہی، لیکن وہ قانون بھی 3 دفعہ بدلا گیا اور ابھی بھی اس کے کوئی چانسز نہیں ہے کہ شاید کوئی الیکشنز ہو سکے. تو مطلب سب سے جو بڑا ایشو میرے نزدیک جو مجھے لگتا ہے ایز اے گورننس، کہ میں نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ لوکل گورنمنٹ کا سٹرکچر ٹھیک ہو جائے، سسٹم آ جائے، تو شاید پاکستان کے 60-70% کے جو مسائل ہیں سروس ڈلیوری کے، وہ آپ کی دہلیز پہ ختم ہوں. یہ اور سوال کے ساتھ لے لیں ڈاکٹر صاحب. تھوڑا سا ڈسکشن کو دوسری طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے. ایک جو ری نیمنگ اور مانیٹرنگ آف آؤٹ لاڈ آرگنائزیشنز ہیں، اسپیشلی ٹیررزم کی، ڈیورنگ مائی ریسرچ یہ بہت بڑا ایشو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے کہ اتنی جلدی ہم جو ڈفرینٹ نیمز آتے ہیں ان کو کیسے کنٹرول کریں. نمبر 1 یہ ہے لیگل. نمبر 2 یہ ہے جو لینگویج رائٹس کا آپ نے بتایا کہ بنگلہ دیش اس میں بڑے ایشوز تھے. تو یہ بڑی کنٹروورسی ہے. میرا بنگلہ دیش بھی کنٹروورسی تو نہیں ہے، ڈیبیٹ ہے، کافی دفعہ وزٹ ہوا کہ جو لینگویج تھی اس میں 2 تھیں نیشنل لینگویج، کہ آپ مجھے کریکٹ کریں کہ اب یہ اس میں جنہ پہ کنٹروورسی وہ لوگ کرتے ہیں. تو کیا ہمارا آئین اس وقت اجازت دیتا تھا کہ اگر ہم اسے کر دیں گے، تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیں گے. اور تھرڈ جو ایشو میں تھوڑا سا کروں، اکاؤنٹیبلٹی آف ججز. ابھی ہم عیسیٰ صاحب کا بھی کیس چل رہا ہے، لوگ فالو کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہم لوگ کوئی بھی جا کے ججز کو تھوڑا غصے میں کچھ کہہ دے تو وہ حد کی عزت کا دعویٰ کر سکتے. تو اس میں سٹیزن کا کیا رائٹ ہے؟ کیا تھا ان کا سوال؟ لوگ نہیں، لوکل گورنمنٹ. دیکھیے اصل تو بشو ہوئی ہے نا کہ کیا ہم عوام کا رائٹ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. وہ مان ہی نہیں رہے. اگر ہم مان لیں گے کہ لوکل آدمی کو اپنے معاملات خود حل کرنے کا حق ہے، اگر یہ مان لیں گے تو ہم الیکشن کرا دیں گے. یہ فلسافیکلی ماننے پہ تیار نہیں ہے نا. اور لا سب پیچیدہ ہیں، پی ٹی آئی والا بھی بہت پیچیدہ ہے. لا لوکل گورنمنٹ کا سمپل ہونا چاہیے، شدید پیچیدے. میں تو پیٹ کے ہماری گورنمنٹ نے اسلام آباد ایکٹ آیا تھا، میں تو پیٹ کے مر گیا تھا. کچھ میں نے کاٹ کوٹ دیے، کچھ نہیں ہوئے. یہ غیر ضروری ہے. لیکن آئین سے لکھنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے. ہمارے آئین میں بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کریں. پہلے تو پرنسپل آف پالیسی میں تھا، اب تو آرٹیکل 2040 پر آ گیا. یہ بات نہیں ہے. انگلینڈ میں لوکل گورنمنٹ چل رہا ہے، وہاں آئین میں لکھا ہوا ہی نہیں. بات آئین کی نہیں ہے، بات پولیٹیکل کنونشنز کی ہے، بات ہمارے پولیٹیکل کلچر کی ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹی ساری سینٹرسٹ ہے بائی ٹیمپرامنٹ، اور وہ پاور نہیں منتقل کرتی. تو اس لیے میں کہتا ہوں نا ہم ان کی سوچ چینج کریں. ایکسیپٹ ری نیمنگ والا جو ایشو ہے نا، یہ بالکل غلط کہا جاتا ہے. اٹس اے ویری پریٹی سمپل ایشو. پوشیدہ صرف اس لیے کہ ہم خود بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اس کا اینی وٹنس ہوں. ضلع میں نوکری بھی کی ہے، اوپر بھی کی ہے. یہ کوئی بڑا پرابلم نہیں. یہ سب کہانی ہے. ہاں جی، وقت نہیں ہے. میں آپ کو تفصیل بتا سکتا ہوں کہ کیسے بنتی ہیں، کیسے ری نیم ہوتی ہیں، کیوں نہیں ہم پکڑتے. وہ پکڑا جا سکتا ہے، کیوں نہیں پکڑا جا سکتا، کوئی پرابلم. نمبر 2، بنگالیوں کے ساتھ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ 56 تک تو آئین بننے نہیں دیا نا ہم نے. بنگالی کہتے تھے ہم 7 کروڑ ہیں، ہمیں میجارٹی سیٹیں دو. ہم کہتے تھے ہم دیتے نہیں. یہ جھگڑا رہا سارا کا سارا. یو پی کی سول سروس کی ایلیٹ تھی، صدیقی، نقوی، سارے یہ چھوٹی یہ والے، اور سول سروس باقی پنجاب کی تھی اور فوج پنجاب کی تھی. یہ سنتے نہیں تھے بنگالیوں کی. وہ بیچارے دھوتی پہنتے تھے اور ہم کہتے تھے بدتمیز ہیں. یہ ہمارا تو یہ رویہ تھا نا. پاجامہ پہنتے ہیں، یہ کینچی والی جوتی پہنتے ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے. ہمارا تو یہ بڑا پرابلم ہے نا. پتلون پہنی ہے تمیز ہے، اگر دھوتی پہنی ہے تو یہ ہمارا تو یہ کلچر ہے. ایک آدمی مجھے بہت تنگ کرتا تھا یا کوئی تنگ کرتی تھی، وہ روز کھانے بلانا. میں نے اس سے چھٹکارے کا حل ڈھونڈا. میں اب سنا رہا ہوں، بالکل فیکٹ ہے، یہ بہت دکھ ناک داستان ہے.
میں نے نا لنگی مجھے کسی نے گفٹ دی چشتیہ کے پیروں میں، وہ بڑی سلک کی بنی ہوئی خوبصورت تھی، میرا باپ پہنتا تھا. میں نے جناب اسٹریٹ 1 میں اس کو کھانے پہ بلایا اور میں لنگی پہن کے چلا گیا. اس دن کے بعد ہماری آج تک ملاقات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. ہم نے بنگالیوں کے ساتھ بھی یہی کیا تھا. بھائی آپ ان کی 7 کروڑ وہ ہیں، ان کی ایک زبان ہے اور آپ ان کو زبان بولنے نہیں دیتے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اور انہوں نے جناح صاحب سے مطالبہ کیا، لیکن ابھی یہ معاملہ طے ہوا نہیں تھا، اس لیے کیا ہی نہیں بنا تھا. اور ظلم یہ کہ 56 جب بنا اس وقت بھی ہم نے اردو ہی رکھی. میں اردو کے خلاف نہیں ہوں، لنگوا فرنکا تو ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کیوں نہیں رائٹ دیتے ہو؟ ہم نہیں دیا. 71 کے آئین 73 کے آئین میں ہم نے 62 میں بھی نہیں مانا. ہم نے 73 کے آئین میں ہم نے یہ چیپٹر ڈالا ہے لینگویجز پہ کہ انگریزی اور اردو ہماری لینگویج ہوگی قومی، البتہ ہر کرے. اب دیکھیں نا سندھ میں سارا ریکارڈ سندھی میں ہے. میں نے وہاں ایز اے سی جاب کی ہے، وہ لینڈ ریونیو ایف آئی آر سندھی میں لکھتے ہیں، سندھی میں بولتے ہیں، تو اچھی بات ہے. ایسے پوری پلورلٹی ہونی چاہیے. حسن ہے نا. کھانا تو آپ کہتے ہیں 15 ڈشیں ہوں، زبان کہتے ہیں آپ ایک کو. خاتون کا میری بیٹی کی کم از کم 200 جوڑے ہوتے ہیں، وہ زبان ہم کہتے ہیں ایک بولیں گے. کیوں 200 جوڑا بھی ایک رکھو. جب پلورلٹی وہاں کو پسند ہے تو زبان میں کیا پرابلم ہے؟ یہ ہم نے زیادتی کی، ابھی بھی ہمیں کرنا چاہیے. اب تو خیر رواج پڑ گیا ہے. اب تو دیکھو ٹوپی پہن کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم دھوتی پہن لیتے ہیں، اگرچہ وہ مجھے بعد میں ملا یا ملی نہیں ہے، لیکن ہم پہن لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے زیادتی کی ہے بنگالیوں کے ساتھ، ان کی زبان پہ، ان کی معاشق پہ. 71 میں جب وار ہوئی ہے 30 میں سے ایک فیڈرل سیکرٹری بنگالی تھا، ایک جرنیل نہیں تھا. تو کیا کرتے آپ سے؟ ایوب خان نے جو لگایا تھا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، یہ جو لون دیتا تھا انڈسٹری، تو وہ ایک ادارہ کنٹرول کرتا تھا، وہ بنگالیوں کو لون نہیں دیتا تھا. پٹسن پیدا ہوئی سلیٹ میں، وہ پروسیس ہوئی تھی ملتان کے ساتھ مظفر گڑھ میں، فیکٹری یہاں تھی. یہ تو نہ کریں نا. اب آج تک بھی وہی کر رہے ہیں. اللہ کی فضل سے یہ نہیں ہونے والا کام، اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، ورنہ نوشتہ دیوار ہے جو بھی آپ کہیں. سر میرا نام فراز احمد ہے. میرا کویشچن یہ ہے، آپ نے کہا کہ ہمارے بیوروکریٹ سمجھتے ہیں کہ دے آر مور ایفیشینٹ ایز کمپیئر ٹو دی پولیٹیشینز، لیکن جس طرح سے ہمارے منسٹرز نے رسپونڈ کیا جب نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیمیں واپس گئیں ڈیو ٹو سم سیکیورٹی تھریٹس، تو مجھے تو اس طرح لگا کہ ہمارے پولیٹیشینز بالکل ہی وہ تھڑے والی پولیٹکس ہوتی ہے نا، کہ عوام کو بالکل بیوقوف بنانے والی، وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میری زیادہ ایج نہیں ہے، 21 ایئرس کا میں ہوں، تو مجھے نہیں پتا اس سے پہلے باقی جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے منسٹرز تھے وہ کس طرح بیہیو کرتے تھے، لیکن ابھی دیکھ کے میرا نہیں خیال کہ بیوروکریسی کی نسبت جو پولیٹیشینز ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں. باقی دوسرے جو کنٹریز ہوتے ہیں ان کی کوئی بنیاد ہوتی ہے کہ انہوں نے عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے. ہمارے ہاں عوام کو بیوقوف بنانے میں زیادہ رجحان ہے، چاہے ہمارا اکیڈیمیا ہو جس میں ابھی بایوگرافی کے اندر جو ڈائیگرامز ہیں ان کو کپڑے پہنانے کی باتیں کی جا رہی تھیں. اس کے علاوہ مطلب ابھی جا کے آپ نمل میں جہاں میں پڑھتا ہوں دیکھ لینا، 95% میں سمجھتا ہوں کہ یا تو ان کا دماغ خراب ہے یا میرا خراب ہے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کے بنیادی مسائل ہیں کیا. تو مطلب اکیڈیمیا کے اندر بھی وہی حال ہے جو کہ پولیٹیشینز کا ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سول سوسائٹی کا کام ہے کہ وہ بہتر کریں اور کوئی انٹلیکچوئل لیول کو بڑھائیں، تو اس میں اسٹیٹ کا کیا کردار ہے پھر؟ مطلب کس جی لیے جی بیٹھے ہیں؟ فخر صاحب آپ بھی سوال لیں، کیونکہ آخری سوالات ہم لے رہے ہیں. 1 گھنٹہ ہم نے ایکسٹرا لیا. ہم شمس شکری صاحب کے مشکور ہے کہ انہوں نے اپنا سیشن ڈراپ کر دیا 1 گھنٹے کا، اس وجہ سے ہم نے 1 گھنٹہ سیشن کو آگے. سر آپ نے بات کی کہ مادر آپ آل ایولز جو ہے وہ ایک ادارہ ہے یہ، تو اس کو کنٹین کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا رول ابھی تک کیوں ظاہر نہیں ہے؟ پارلیمنٹ نے ابھی تک کیا کیا کہ اس چیز کو کنٹین کیا جائے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو سارے مسائل کا جڑوئی سے شروع ہوتے ہیں. پارلیمنٹ کا کوئی بھی کلیدی کردار ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا. کیوں؟ آپ خود بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہے، آپ لاء منسٹر بھی رہے، لیکن ابھی تک ہم نے کوئی کلیدی کردار نہیں دیکھا. اچھا، وہ ایک میں گیا ترکی میں، تو ان کا ہم طیب الردان کے جو ہے نا وہ تھے مہمان، تو ان کا جو رجسٹر قانون جو تھا نا وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی کون سی پارٹی کون سی کر رہی ہے. وہ تھی پی ڈی ایم کے اوپر مجھ سے بات کر رہا تھا. تو میں نے کہا یار فلاں پارٹی یہ کر رہی ہے، فلاں پارٹی. اس نے مجھے ایک لطیفہ سنایا، وہ چھوٹا سا لطیفہ میں سنا دیتا ہوں، آپ کے سوال کا وہ بہتر جواب ہے. ایک تھا بادشاہ شیر، اس نے 3 شکار کیے. ایک اس نے نیل گائے ماری، ایک اس نے ہرن مارا، ایک اس نے خرگوش مارا.
अब वो बैठा था अपनी मीटिंग में, तो वो कहता है हाँ भाई चीते, नहीं हाँ चीते से उसने कहा किसी छोटे से, हाँ भाई बता ये कौन क्या खाए। उसने कहा बादशाह सलामत आप बड़े हैं, नील गाय आप खा लें, मैं ज़रा छोटा हूँ हिरण मैं खा लूँगा, और ये जो लूमड़ी बैठी है ना हमारी, इसको तुम खरगोश दे दो। तो उसने मारा ऐसे हाथ और उसको लम्बा करके ढेर करके मार दिया। तो उसने पूछा हाँ लूमड़ी बीबी आप मुझे बहुत समझदार लगती हैं, आप बताओ कि ये इसको कैसे तकसीम करें। तो उसने कहा कि आप बादशाह हैं तो आप नाश्ते में नील गाय खाएं, और चूँकि आपने अमूर मुमलिकत चलाने होते हैं तो आप दोपहर को ना हिरण खाएं, और शाम को लाइट खाना चाहिए तो रात को ना आप खरगोश खाएं। तो बादशाह ने कहा कि शेर ने कहा कि ए लूमड़ी मोहतरमा आपने इतनी बड़ी विजडम कहाँ से सीखी। उसने कहा मैंने उससे सीखी है। ये पार्लिमान ने विजडम सीखी है, क्योंकि रात को आती है सुबह होती नहीं, वो क्या नहीं होती नहीं है और फिर जेल चली जाती है बेचारी। सियासतदानों ने जितना पाकिस्तान में कुर्बानी दी है ना, ये ऐसे नौजवान हैं, ये इतना आसान काम नहीं है। आप मुझे बताइए कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर फांसी लगा है, किस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर को चौक पे गोलियां मार के मार दिया गया है, किस प्राइम मिनिस्टरों को मुल्क से निकाला गया है, हथकड़ियाँ जहाज़ों पे भी डाली गई हैं। ये पाकिस्तान के लंगड़े लूले जैसे भी हैं ना, इन्होंने बहुत कुर्बानी दी है, इनका हमें अदब करना चाहिए। दूसरी बात आपकी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सियासतदान जो है वो बहुत ही काबिल हैं, उनमें उल्लू भी हैं अच्छे भी हैं, लेकिन बात ये है अगर हक के हुक्मरानी अवाम का और मेरा है कि मैं अपने मामला खुद करूँगा, तो मेरी बला से मैं जिसको मुंतखब करूँ, राइट टू रूल तो उसका होगा ना। आपको किसने इख्तियार दिया है कि आए और मुझे डंडा मार के कहें मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैंने नमल से इंस्टीट्यूट ऑफ लव एंड मैरिज से BA कर लिया है और लिहाजा मैं काबिल हूँ और आप पीछे हट जाएँ। ये बिल्कुल ऐसा होगा कि आपका घर मुझे बड़ा पसंद है, मैं कहूँगा बीवी को मारते हूँ, मैं आपको 2 थप्पड़ लगा के मैं बदमाश हूँ, निकाल के घर पे कब्जा कर दूँ। ये कौन सी लॉजिक है? वो अफ्रीका में ना वो इस तरह की बातें हुई, लोगों ने कहा नक्रूमा था घाना का, खाना आज़ाद हुआ ना तो मालात ज़रा ख़राब हो गए, तो लोगों ने कहा अंग्रेज़ अच्छे थे, फ्रेंच अच्छे थे, तो उसने एक स्पीच की, सोशलिस्ट लीडर था, उसने कहा वी हैव ऑल राइट टू मैनेज एंड मिसमैनेज अवर अफेयर्स। आपको अपना घर चलाना और न चलाना का आपको हक हासिल है, मुझे कोई नहीं है, और आपके चौकीदार को तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना जी। और फिर ये है कि इनको चलने दोगो लंगड़ों सियासतदानों को, तो बेचारे गिरते गिरते को ठीक हो ही जाएंगे, आप तो इनको ठीक ही नहीं होने देते, ठीक है। मतलब देखिए इसके अलावा हल नहीं है हमारे पास। अगर कोई तारीख इंसानी ने हल बताया था तो 3 मैंने बता दिए, डंडे के जरिए वो नहीं चलता। मैं तो कम से कम डंडा अपने सर पर रखने पर तैयार नहीं हूँ, आप तो कर लें, कोई डंडा क्यों ना, मैं तो आज़ाद हूँ, मेरी माँ ने मुझे आज़ाद जना है, ठीक है, मुझे तो हज़रत उमर ने ये बात सिखा दी थी। और दूसरी बात ये कि दिल्लुल्लाह मुल्ला उमर साहब मेरे ऊपर आके बैठ जाए कि अल्लाह ने मुझे ख्वाब में कहा है कि टेलीफोन आया अभी कि ये करो, ये मैं नहीं मान सकता, मैं गुनाहगार आदमी हूँ, मैं खुद भी अल्लाह से बात कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे मज़हब में अल्लाह और इंसान के दरमियान कोई भी नहीं है। वो कहा है कि मैं इशारत के करीब हूँ, और उसने हमें कह दिया अमरो मशूरा बैनहुम, नबी को हुक्म दिया अल्लाह ने शाविरहुम, अब अरबी वाले बैठे हुए अमर कसी गए, आपको ऑर्डर किया है प्रॉफिट को कि आप भी मशवरे के बगैर नहीं कर सकते। हमारे सहाबा कराम को तो ख़वातीन, वो मैडम ने बताया ना, और हज़रत उमर को तो औरतें पकड़ लेती थी, वो आपने कहा क्यों है, इस तरह की फिक्र आए हदीसों में। आप कौन है? जब उन्होंने मुतय्यन किया, उन्होंने कहा आप होते कौन है? अल्लाह के नबी ने कुरान ने तय कर दिए। जी बहुत सारे मामला, वो डेमोक्रेटिक थे, वो ठीक थे, तभी तो चला गए, 14 साल हम तारीफ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है सिवाय कि हम अपने मामला खुद चलाएं, और चलाएंगे ठीक हो जाएंगे। बच्चा एक दिन में नहीं चलता, चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, चलता। हाँ अगर कोई और अल्टरनेट है तो बता दें, हम कबूल कर लेंगे। हाँ एक अल्टरनेट है, वो है इमाम मेहदी, वो आएगा तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अगर आएगा तो इंशाल्लाह आप सबसे पहले उसको मारेंगे, पहली बात तो ये है। और वैसे इसी खौफ से मैं भी ऐलान नहीं कर रहा मैं तो सर नहीं जी जी
آپ کی علامات اور ہیں، ان کی اور ہیں. ان کے مہدی کو آپ نے مار دینا ہے، ان کے مہدی کو انہوں نے آپ کو مار دینا ہے. ان کا بیٹھا ہوا ہے، آپ کا پیدا ہونا ہے. اتنا فرق ہے. نہیں آپ کو تو خیر، میں تو کہا ہے وہ مذہبی جماعتیں جو جمہوریت کے تھرو آئی ہیں، یہ اچھا کام ہے، میں نے تو تعریف کی ہے، یہ اچھا کام ہے. ہم ان کے خلاف ہیں جو بندوق کے زور پہ. بالکل جمہوریت جس کا حق ہے آئے، بالکل آئے، بسم اللہ.